السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام پاکیاں، تمام بڑائیاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو سارے عالم، ساری مخلوق کا پروردگار رب العالمین ہے، سب سے بڑا رحیم و کریم، انصاف کے دن کا مالک و حکیم، زمین اور آسمانوں کا بنانے والا، زندگی اور موت کا دینے والا، حاضر اور غائب کا جاننے والا، وہ خود اجل سے ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حمد و ثنا کے بعد میں آپ سب کو گواہ بنا کر، اس مسجد کی در و دیوار کو گواہ بنا کر اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ایک بات جو قرآن مجید میں بار بار دہرائی گئی اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو اپنے خطبے میں، ہر خطبے میں دہرایا، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے گمراہ قرار دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو بیان سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما اور ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے بچائے۔ اس کے بعد حسب معمول اہل سنت الجماعت کی ہر نیک مجلس جس کا آغاز درود پاک پڑھ کر ہوتا ہے، تو آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں میرے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے ہم عمر ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور قابل تعظیم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو مہینہ عطا فرمایا ہے، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ ہمارے لیے بہت ہی عظمت والا، بہت ہی بڑی برکتوں والا اور ہمارے لیے بخشش و مغفرت والا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی قبر اس کے لیے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، قبر انسان کے لیے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا کہ پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یعنی جو شخص نیک رہا، دنیا میں نیکیاں کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی فرما برداری کرتا رہا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے معاملات کرتا رہا اور اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو بسر کر کے چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے قبر جو ہے جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ اور جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں میں ملبوس کر لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، نمازوں روزوں کو قضا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو ایسے بدکار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان شخص کے لیے قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ اب ہر انسان چاہے گا، کیونکہ ہم اگر جائزہ لیں انسان کی زندگی کا اور موت کے بعد کی زندگی کا، تو ہر ایک کو یہ بات صاف طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہماری زندگی مختصر ہے۔ 80 سال ملے، 90 سال ملے یا 70 سال ملے، ایک مختصر سا عرصہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ قبرستان میں لوگ کب سے گڑے پڑے، 500 سال 600 سال سے قبریں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں، تب سے وہ قبر میں اپنے رہ رہے ہیں۔ تو اگر ان کی قبر جنت کی باغوں میں سے باغ ہے تو خوشحال ہے، اور ظاہر ہے اگر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے وہ 6 سال تک اس دوزخ کے عذاب میں جو ہے وہ مبتلا ہے۔ ہمیں فکر یہ کرنی ہے کہ ہماری جو قبر بننے والی ہے تو وہ قبر جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بنے۔ اس کے لیے ہمیں دنیا ہی میں سے جو ہے ایسے اعمال کر کے گزرنا ہے کہ اس وقت ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے۔ یہ بات میں نے اس لیے دہرائی کہ کل میدان محشر جب قائم ہوگا اور ہمیں مرنے کے بعد دفنایا جائے گا، پھر واپس اٹھایا جائے گا، میدان محشر قائم ہوگا، وہاں پر میزان قائم ہوگا، ہر شخص کے جو اس نے لے کر آیا ہے اپنے اعمال، اچھے اعمال بھی ہیں برے اعمال بھی ہیں، ان کو تولا جائے گا۔
اچھے اعمال کو نیکیاں کہتے ہیں، برے اعمال کو گناہ کہتے ہیں، ان پلڑوں میں ڈال کر، ترازو میں ڈال کر تولا جائے گا، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اسے جو ہے جنت عطا کر دی جائے گی، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اسے دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ عقل مند شخص وہی ہے کہ رہتے ہوئے اس دنیا میں نیکیاں زیادہ کما کر یہاں سے رخصت ہو جائے، تاکہ جب میدان محشر میں ترازو قائم ہو تو ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو، ہماری نیکیاں زیادہ ہو اور گناہ اس کی نسبت کم ہو، جس کے سبب ہم بخشے جائیں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی فکر کرنی ہے، اور اس فکر میں ماہ رمضان المبارک ہمیں ایسا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس مہینے میں جو نیکیاں کرتے ہیں تو نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک نفل عبادت کرنا فرض کے برابر، اور ایک فرض عبادت کرنا 70 فرض کے برابر۔ یعنی اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال میں ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ آسان طور پر سمجھانے کے لیے مثال یوں بیان کی جاتی ہے کہ مانو اگر ہمیں عام دنوں میں 1 گھنٹہ کام کرنے سے 1000 روپے ملتے ہیں، تو وہی کام کرنے میں اگر ایک مہینے میں ایک ایسا مہینہ آئے جس مہینے میں اگر وہ ہم کام کریں تو 1 گھنٹہ کام کرنے کے عوض ہمیں کوئی 70,000 روپے دینے کو تیار ہو، اور کام بھی جتنا چاہے اتنا کام وہاں پر موجود ہو، تو ہر عقل مند شخص یہی چاہے گا کہ جتنا چاہے، جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی برداشت کی طاقت ہے جسم کی، اتنا کام کر کے زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کرے گا۔ تو اسی طرح یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ اگر ہم اس میں 1000 نیکیاں کماتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال میں 70,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تصور کرو کہ میدان محشر جب قائم ہوگا تو یہ تمام نیکیوں کا انبار ہمارا اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ اس کے نیچے ہماری گناہ جو ہے کچھ نظر نہیں آئے، بس چاہیے کہ ہمیں اس مہینے میں نیکیاں کمائیں۔ جو نیکیاں کماتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں جو ہے اتنا انبار بن جاتا ہے کہ اس کے گناہ اس کی نیکیوں میں دب جاتے ہیں اور نظر بھی نہیں آتے، اور وہ نیک کہلاتا ہے اور اس کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ تصور کرو اور ارادہ کرو کہ ہم بھی ایسے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے بنائے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک جو ہمارے پاس آیا ہے تو ایسا موقع لے کر آیا ہے کہ ہم ایک نیکی کریں گے تو 70 نیکیوں کا ثواب ہمیں عطا کیا جائے۔ اپنے دل میں پکا ارادہ کریں کہ یہ ہمیں ماہ رمضان المبارک ملا ہے تو ہم اسے ہاتھ سے جانے نہیں دیں۔ جتنی زیادہ نیکیاں، جتنا زیادہ ثواب ہم اس مہینے میں کما سکتے ہیں اتنا ثواب کمانے کی ہم کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور احتیاط یہ کرنا ہے کہ جس طرح اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا عذاب بھی بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح ایک نیکی کی جزا جو ہے 70 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، تو مان لو ایک گناہ کی جزا 70 گناہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ تو اس ماہ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ایک طرف ہے، یہ بھی ضروری ہے، اور دوسری طرف ہمیں اس ماہ مبارک میں نیکیوں کی کثرت کرنا ہے اور نیکیاں کمانا ہے، یہ بھی اپنی جگہ۔ دونوں کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری نیکیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی اور گناہ کم ہو جائیں گے، اور پھر ہمیں نیک لوگوں میں شمار کر دیا جائے، کیونکہ ایسا کوئی انسان اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس نے بھی گناہ نہیں کیا ہو، جس سے کچھ غلطیاں نہیں ہوئی۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہم میں بھی کچھ برائیاں اپنے آپ میں نظر آتی ہیں۔ تو انسان ہے، بشر ہے، بشریت کا تقاضا ہے، لیکن ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارے گناہوں سے زیادہ، ہماری برائیوں سے زیادہ ہماری اچھائیاں ہوں اور ہماری نیکیاں ہوں، تب ہم کامیاب بن سکیں۔ بہرحال یہ ماہ رمضان المبارک ہمیں ایسا موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں اور نیکیوں کا انبار اور نیکیوں کا ذخیرہ اپنے لیے جمع کر سکتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے، پہلے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور پھر اس کا خلاصہ کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام یعنی تراویح کی نماز جو سنت ہے، جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا ہو،
اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مؤاسات یعنی بھلائی کا ہے، غمخواری کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزے دار کو روزہ افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرنے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی کہ جو شخص روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا، اور اسے عذاب دوزخ سے نجات دے دے گا، اور اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب روزہ دار کو دیا جائے، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی کیا جائے۔ یعنی روزہ دار کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اور اسے روزہ افطار کرانے والے کو، اسے کھلانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اور مزید یہ کہ اس کی گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد صحابہ کرام خوش ہوئے، اور ہر ایک صحابی یہ چاہتا تھا کہ وہ بھی کسی اور کو روزہ افطار کرائے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ان میں کچھ غریب صحابی بھی تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ پلا دے گا، یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی شان کریمی ہے کہ جو غریب ہے اور چاہتے ہیں کہ وہ بھی روزہ دار کو کھانا کھلائے، جو مالدار ہیں وہ تو کھلاتے ہیں، اور جو غریب ہے وہ بھی چاہتے ہیں کسی روزہ دار کو کھانا کھلائیں، تو ان کے لیے بتایا گیا کہ کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ پلا دینا، یا ایک کھجور کھلا دینا، یا ایک گھونٹ پانی پلا دینا، یہ بھی روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کے برابر ہے، اور اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو مسجد میں روزہ افطار کیا جاتا ہے اس میں ہوتا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب مل کر دسترخوان بچھایا جاتا ہے بڑا، اور ہر کوئی اپنے اپنے گھر سے کھانے کی پینے کی چیزیں لے کر آتے ہیں، اور سب کے ایک دوسرے کے برتن میں ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پہلے والا دوسرے کو روزہ افطار کراتا ہے، دوسرا تیسرے کو روزہ افطار کراتا ہے، یعنی سب کو جو ہے روزہ افطار کرانے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور خود کا روزہ افطار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اچھی رسم ہے جو مسجد میں بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کا روزہ افطار کراتے ہیں، اس سے دوسروں کو روزہ افطار کرانے کا ثواب بھی مل جاتا ہے، اور ہمارا روزہ بھی کھل جاتا ہے۔ یہ بہت اچھی رسم ہے، اور اسے ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے۔ بہرحال ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ حوض کوثر جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پانی ہے جسے حوض کوثر کہتے ہیں، اگر کوئی شخص پی لے تو اس کی پیاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی ہے، وہ پھر اس سے کبھی پیاس ہی نہیں لگتی، ایسا وہ پانی جسے کوثر کہا جاتا ہے۔ تو روزہ افطار کرانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ حوض کوثر سے کوثر کے جام پلائے گا جہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول یعنی پہلے 10 دن رحمت ہے، اور اس کی اوسط یعنی بیچ کے 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری کے 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی اس سے کام کم لے۔ آج کے دور میں ہمارے یہاں غلاموں کا رواج نہیں ہے، لیکن اپنے گھر میں ہم اپنے بیوی بچوں پر مختار ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے، شفقت سے پیش آئے، یہ بات ہم پر لاگو ہوتی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی اس سے کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرے، ان میں سے 2 ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے وہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت کے ساتھ دینا،
یعنی لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور دوسرا ہے استغفار، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ یہ دو باتیں جو کثرت سے کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اس سے راضی ہو جائے گا، اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ اور دو باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے جنت کو طلب کرنا اور جہنم سے، دوسری بات ہے جہنم سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگ۔ جو پرچے چھپے ہیں، جو کارڈ چھپے ہیں، کارڈ پر ایک دعا لکھی ہوئی ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہم نستغفرک ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ یہ ہر کارڈ پر چھپی ہوئی دعا ہے۔ یہ دعا جو ہے ان چاروں باتوں کو سمیٹتی ہے۔ اس میں لا الہ الا اللہ کی گواہی بھی ہے، اور نستغفر اللہ یعنی استغفار بھی ہے، اور جنت کی طلب بھی کی گئی ہے، اور دوزخ سے پناہ بھی مانگی گئی۔ ہم جب روزہ چھوڑنے بیٹھتے ہیں تو یہ دعا میں ہر ایک کو پڑھاتا ہوں، اسی کے بعد ہی جو ہے ہم اگلی دعائیں پڑھتے ہیں۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنے کو کہا گیا، اور اس میں اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات صاف پتہ چلی کہ اس مہینے میں روزہ دار کو افطار کرانا یہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے۔ اور دوسرا کہ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ، ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، آنے والا ہے، رمضان آیا بھی، اور اس کا یہ رحمتوں والا عاشرہ جو ہے ہم سے اب جدا ہونے والا ہے۔ صرف 2 دن باقی رہ گئے، آج 8واں روزہ، کتنی جلدی دن چلے جا رہے ہیں۔ اور جنہوں نے غفلت میں رہ کر روزے نہیں رکھے، آج وہ اپنے دل میں پچھتا رہے ہوں گے کہ میں بھی روزے رکھنے والوں کے ساتھ روزہ رکھ لیتا تو میرے بھی 8 روزے ہو چکے ہیں۔ پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمت کر کے کام آگے بڑھانے سے، قدم آگے بڑھانے سے بات بنتی ہے۔ تو ہمت کریں، حوصلہ کریں، اللہ سے مدد کی دعائیں مانگتے رہیں، تو ہم جو ہے ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بہرحال جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا، اب 2 دن بچے ہیں، ان 2 دنوں کی نعمتیں بھی اپنے اندر سمیٹ لیں۔ یہ جو بچے ہوئے دن ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں کہیں ہے عبادت کرنے کے لیے، عبادت میں ان کو گزار دو۔ اس کے بعد آنے والا 10 دن کا حصہ جو ہے وہ مغفرت والا حصہ ہے، اور مغفرت وہ نعمت ہے کہ جس شخص کی مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی، سمجھو وہ نجات پا گئے۔ جس کی بخشش ہو جائے گی وہ دوزخ سے آزاد ہو جائے گا۔ اب دوزخ سے آزاد ہوگا تو جائے گا کہاں؟ جنت ہی میں جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے مغفرت کی نعمت۔ یہ جو حصہ آنے والا ہے 10 دن کا حصہ، تو اس مغفرت کے حصے کو اپنے ہاتھ سے بالکل جانے نہ دیں۔ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی، اپنے غلطیوں کی معافی مانگے، بخشش مانگے، اور اس 10 دن کے حصے کو اپنے ہاتھ سے ہرگز ضائع ہونے نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا حصہ آنے والا ہے وہ اتقوا من النار، یعنی دوزخ سے آزادی کا عاشرہ جسے کہا جاتا ہے۔ ان جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان کو علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں جو ہے اس طرح سینچویا ہے کہ اگر ہم ان کے اشعار کو پڑھیں گے تو ہمارا جو حال ہے کہ ہم کس حال میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں وہ سامنے آ جائے گا، اور ہمیں جیسا کرنا چاہیے یا ہم ایسا کرتے ہیں یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ اشعار یوں ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ گنگی ہو گئی آج زبان کچھ کہتے کہتے، گنگی ہو گئی آج زبان کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے، کسی کافر نے جو پوچھا کہ یہ کیا ہے مہینہ، شرم سے پانی ہوا میں رمضان کہتے کہتے، شرم سے پانی ہوا میں رمضان کہتے کہتے، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کو جو پوچھا میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ ہم مسلمان ہیں، دین اسلام کی ایسی عظیم و شان دولت ہمیں ملی ہے، لیکن ہم اس کی قدر و قیمت نہیں کرتے۔ اس اشعار کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حکایت بیان کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے امیر کا بیٹا ہے، وہ امیر ایسا شخص ایسا ہے کہ جس کی امیری کی انتہا نہیں،
بہت بڑے کارخانے ہیں، میلیں ہیں، کھیت کھلیان ہیں، باغات ہیں، نوکر چاکر ہیں، اور اس کا یہ بیٹا ہے، اور بیٹے میں ہے سستی، کام کرنے کی لت نہیں ہے، تو نہ کارخانداری میں جاتا ہے، نہ کھیت کھلیان میں جاتا ہے، نہ باغات میں جاتا ہے، بس غفلت میں اپنے دین کو بسر کر رہا ہے، اور سستی کی وجہ سے جو ہے وہ جدا ہو کر ایک جگہ پر آیا ہوا ہے، اور گھومتے گھومتے اس میں جیب میں جو مال تھا سب مال ختم ہو گیا، اور اس کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ کھانے پینے کے کچھ ساز و سامان ہے، اور کپڑے بھی ایسے ہیں جو گرد میں اٹ چکے ہیں، گندلے ہو چکے ہیں، اس کے بال، اس کے چہرے کی داڑھی سب میں دھول پڑ گئی ہے، اور ایسی خستہ حالت میں اسے ایک شخص ایسا ملا جو اسے پہچاننے والا تھا، جان پہچان والا شخص تھا، وہ اسے ملا اور پوچھنے لگا کہ آپ تو اسی شخص کا بیٹا ہے؟ تو شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ اپنے آپ کو اس شخص کا بیٹا کہتے ہیں، کیونکہ وہ کس حال میں پہنچا ہے، کس خستہ حالی میں پہنچا ہے، کس بربادی کی طرف وہ پہنچا ہے، اس بربادی کی حالت میں، اس خستہ حالی کی حالت میں اسے شرم آ گئی کہ میں اپنے باپ کا نام ہے۔ یہ حال آج ہم تمام مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ دین اسلام جیسی عظیم و دولت ہمیں ملی تھی کہ ہم مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ جو ہے باوقار لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے، اور جو دشمنان اسلام تھے ڈر کر خوف کے مارے دور بھاگا جاتے تھے۔ آج مسلمان کو دیکھ کر کافر ڈرتے نہیں ہیں، اور باوقار لوگ اس کی عزت نہیں کرتے۔ ایسی حالت ہو گئی ہے جیسے اس امیر شخص کے بیٹے کی ہوئی۔ اسی لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ گنگی ہو گئی آج زبان کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ شرم کب آتی ہے؟ اگر ہمیں کوئی پوچھے، مسلمان ہے، نماز پڑھنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، اور روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اسے پوچھے تو شان سے کہے گا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اذانیں ہو رہی ہے، نہ مسجد کی طرف جاتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، دھوپ میں کھڑا ہے تو شربت پی رہا ہے، منہ میں گٹکا پڑا ہوا ہے، ماوا کھا رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس حال میں کوئی اس سے پوچھے کیا تم مسلمان ہے، تو شرمائے گا نہیں؟ خود اپنے آپ سے سوال پوچھو کہ اگر ہم اس حال میں ہیں اور ہمیں کوئی پوچھے کیا تم مسلمان ہے، تو ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ ہم شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے کہ مجھے رمضان کے مہینے میں ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھ رہے ہیں۔ خدا اپنے اوپر ایسی خستہ حالی آنے نہ دے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہو گیا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ 5 وقت کی اذان ہمارے باغی صاحب جو ہے ہر مسجد میں اذان دیتے ہیں لوگوں کو نماز کو بلانے کے لیے، لیکن اذانیں ہوتی ہیں، اذانیں خاموش ہو جاتی ہیں، اور ہم جھوم کے تو وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ کیا یہ مسلمان کو سیوا دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم خود بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ جس طرح وہ امیر باپ کا بیٹا اپنے آپ کو برباد کر چکا، اس طرح ہم اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو بربادی کی طرف نہ لے جاؤ، اپنے آپ کو خستہ حالی کی طرف نہ لے جاؤ، خدا را اپنے آپ کو شرمندگی کی طرف نہ لے جاؤ۔ تم ایک باوقار ہو، دین اسلام کی نعمت تمہیں ملی ہے، اس نعمت کی حفاظت کرو۔ اذان ہو تو مسجد میں آؤ، لوگ بھی تمہاری عزت کریں۔ مسلمان ہو، رمضان کا مہینہ ہے تو روزے رکھو، لوگ بھی تمہاری عزت کریں گے، تکریم کریں گے۔ یہاں ایک اشعار میں اس کا یہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کسی کافر نے جو پوچھا کہ یہ کیا ہے مہینہ، شرم سے پانی ہوا میں رمضان کہتے کہتے۔ کچھ مجبوری کے تحت روزہ رکھنے کی رخصت کی گئی۔ وہ مجبوریاں کیا ہیں؟ ایک دم ضعیف ہی زیادہ ہو، عمر زیادہ ہو، اسے رخصت دی گئی۔ جو سفر میں ہو اسے روزہ رکھنے کی رخصت کی گئی۔ جو بیمار ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو مر جائے گا، اسے روزہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ کسی کو روزہ رکھنے کی رخصت نہیں دی گئی۔ روزہ فرض ہے، اور ہر حال میں مسلمان کو روزہ رکھنا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، اور اس حالت میں ہم بازار میں کھاتے پیتے پھریں، اعلانیہ طور پر کھاتے پیتے پھریں، تو سمجھ لو کہ ہم اسلام کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، اسلام کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں۔ اگر کسی مجبوری کے تحت ہم نے روزہ بھی نہیں رکھا، مان لو کوئی مجبوری ہے تمہاری، اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، تو بازار میں اعلانیہ طور پر کھاتے پیتے مت پھرو، اور کم از کم گٹکا، تمباکو، سگریٹ، ان چیزوں کو لے کر تو بازار میں دن کے وقت بالکل ہی مت پھرو۔ پھر اس کی وجہ سے تم بھی شرمسار ہو جاؤ گے، اور تمہارا مذہب دین اسلام بھی شرمسار ہو جائے گا۔
کیا تم نے وہ یہودی کا قصہ نہیں سنا کہ ایک یہودی اپنے بچے کو لے کر بازار میں جا رہا تھا، اس کا بچہ جو ہے بازار سے ایک چیز جو ہے اسے ملی تو لے کر کھانے لگا، تو یہودی نے اس بچے کو زور سے چانٹا مار کر ڈانٹ دیا، کہا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور تو بازار میں کھاتا ہے۔ تو اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اس شخص کے خواب میں آئے اور اس کی بخشش کا مژدہ اسے سنا گئے، اور وہ خواب دیکھ کر جو ہے مسلمان ہو گئے۔ کیوں کہ رمضان المبارک کی اس نے تعظیم کی اور توقیر کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند ہے۔ اور ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان نوجوان آج بازاروں میں جو ہے گرمی ہے اس وجہ سے شربت پیتے نظر آتے ہیں۔ جب بازار میں جا کر دیکھیں گے تو ہمارے ہی مسلمان، کچھ مسلمان تو میں نے ایسے دیکھے سر پر ٹوپیاں پہنے ہوئے ہیں، شربت پی رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اپنے منہ میں گٹکا اور تمباکو چبا رہے ہیں۔ کیا یہ رمضان المبارک ہے اور یہ تمہاری جو سیوا ہے، تمہاری جو عادتیں ہیں، یہ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ تم خستہ حالی کی طرف جا رہے ہو، بربادی کی طرف جا رہے ہو؟ جیسے وہ نوجوان اپنے کپڑوں کو گندا کر لیا تھا، اپنے جسم کو جو ہے گرد آلودہ کر لیا تھا اور بھوکا پیاسا بھٹک رہا تھا، باوجود اس کے کہ اس کا باپ ایک امیر شخص تھا۔ یہی حالت ہماری ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس دین اسلام کی عظیم و شان نعمت ہوتے ہوئے بھی ہم نے اس کی قدر و قیمت نہ کی، تو ہم اس طرح خستہ حالی کی طرف اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگلا شعر کہ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کو جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ اب قرآن کا ہمارے یہاں یہ تصور رہ گیا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ایک اونچی جگہ پر جو ہے ایک کپاٹ وغیرہ بناتے ہیں اور قرآن کو اچھے کپڑے میں غلاف پہنا کر لپیٹ کر اس پر رکھ دیتے ہیں۔ جب رکھ دیتے ہیں تو اسے بھول جاتے ہیں، اور کئی دنوں کے بعد اگر کچھ ہمارے گھر میں پریشانی آ جاتی ہے تو قرآن کو ہاتھ میں لے کر دعا مانگنے کے لیے جب اسے اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس پر گرد پڑی ہوئی ہے، دھول پڑی ہوئی۔ یہ دھول پڑنے کی چیز نہیں ہے، اسے گلے میں لپیٹ کر رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ اس کی عزت بھی کرو، اس کی تکریم بھی کرو، لیکن یہ پڑھنے کی چیز ہے۔ اسے پڑھو، اس کے احکاموں کو سمجھو اور اس کے احکاموں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کو جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ وقت ہمارے پر نہ کہ ہمارے گھر میں بھی قرآن، اب میں نے جو بیان کیا ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگ اگر اپنے آج گھر میں جا کر دیکھیں گے کہ ہمارے گھر میں بھی قرآن ہے تو کس حالت میں ہے، جا کر دیکھیں گے تو انہیں یقین آئے گا کہ ہاں مولانا نے جس طرح کہا تھا کہ ہمارے بھی قرآن پر گرد پڑی ہوئی ہے، دھول پڑی ہوئی۔ بہرحال جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا سمجھ کر جھاڑ دو، اس دھول کو جھٹک دو، صاف پر اس قرآن کو کھول کر پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ، پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ کہ قرآن کو پڑھو، اس کی نصیحتوں کو سمجھو۔ آج دین اسلام ہمارے پاس چاروں دروازوں سے ہمارے پاس علم دینے کے لیے آ رہا ہے، لیکن ہم ہی ہیں کہ وہ علم لینے کو تیار نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چابی کھلی ہے، نل کھلا ہے، اور نیچے ہم نے اپنی گھاگھر، اپنا گھڑا جو ہے الٹا رکھا ہوا ہے، وہ بھرنے والا نہیں، اسے سیدھا کرو، اس میں پانی کو جمع کرو، تب تمہارا گھڑا بھر جائے۔ ہر زبان میں ہمارے پاس دین اسلام کی کتابیں موجود ہیں۔ عربی پڑھنے نہیں آتا تو ہندی کے نسخے ملتے ہیں، اردو ملتے ہیں، لاؤ، خریدو، پڑھو اور اس میں سوچو کہ اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا۔ یہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، تو کم از کم اس مہینے میں تو قرآن مجید کو پڑھو، اس کے پیغام کو سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی فکر کرو، کوشش کرو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے آج جو کچھ اس بیان میں کہا اور سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے صحیح نصیحت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نمازوں روزوں کا پابند بنائے۔ ہم مسلمان ہیں تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا مسلمان بنائے۔ ہم سچے مسلمان نہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، اے مولا ہم نام کے مسلمان نہ رہیں بلکہ سچے مسلمان بنیں۔ وما علینا